بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، شیطان نے سینے پر ہاتھ مار کر یہ بات کہی تھی کہ میں ان کو اغوا کروں گا، تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، جنت سے نکال دیا ہے، مجھے مردود بنا دیا ہے، میں ان کو اغوا کروں گا۔ اور اس وقت دنیا کے اندر جتنے فساد ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پس پشت بالکل یہی ایک کہانی ہے کہ شیطان نے اغوا کیا ہے، اور شیطان نے انسان کے ان اعمال کو جو نتائج کے اعتبار سے انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں، ان کو خوبصورت کر کے انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اور انسان نے ان کا ارتکاب کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، علاقے کا ایک سردار ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دے کر چنا ہے، وہ اپنے ہی ملازم کو اپنے بیٹے کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہ جب استعمال نہیں ہوتا تو اس کے 8 افراد خانہ کو اپنی جیل میں رکھتا ہے، پرائیویٹ جیل میں رکھتا ہے، اس آزاد ملک کے اندر جہاں قانون کی حکمرانی کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ اور ان 8 افراد میں سے ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کی جوان بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ جو ظلم وہ کر سکتا ہے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیوی قرآن اٹھا کر ویڈیو بیان میں لوگوں کے سامنے یہ بات لے کر آتی ہے کہ یہ درندے روز میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتے ہیں، دوسرے ظلم اپنی جگہ پر۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے بچایا جائے۔ اب دیکھیے کئی کردار ہیں یہاں، معاشرے کی بے حسی دیکھیے کہ ساری مخلوق کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ وہ 100 موٹو ایکشن لینے والے ججز بھی سپریم کورٹ کے موجود ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں سب سے اچھی فوج کہلانے کا تعارف رکھنے والی فوج کے جرنیل اور سپہ سالار بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طوفان اٹھا دینے والی موم بتی آنٹیاں بھی موجود ہیں، کوئی اس خاتون کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ یہ 1-2 ہفتے نہیں، سالوں تک ان کو اپنی قید میں رکھتا ہے، اور ان کا شوہر جگہ جگہ پہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے بچوں کو بچاؤ۔ بالآخر اس عورت کو، اس کی بیٹی کو، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی لاش کو کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں، اس وقت اس کو یہ چیزیں بہت اچھی نظر آ رہی ہوں گی، اس لیے کہ میرا ڈنکا بجے گا، میں عبرت کا نشان بناؤں گا، مجھے لوگ سردار کہیں گے، کوئی میری سرتابی نہیں کر سکے گا۔ لیکن کل سے جب یہ چیز وائرل ہوئی ہے تو اس وقت سے وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ میں نے بڑا خسارے اور ہلاکت کا سودا کیا۔ حضرات، یہ بڑا ظلم ہے، یہی چھوٹے سے چھوٹے ظلم ہم بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے، گندا کام ہوتا ہے، ہم اس کو خوبصورت سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، جب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا۔ بالکل یہ شیطان نے یہاں کا کالا، اس نے کہا ربی اے میرے پروردگار، بما اغویتنی، تو نے مجھے اس راستے سے ہٹایا ہے، لأزینن لہم، میں ان کو خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، فی الارض، زمین میں خوبصورت اعمال ان کے میں خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان تمام کو جو ہے اغوا کر لوں گا، اور میں ان تمام کو راستے سے ہٹا دوں گا، اور کوئی یہاں میرے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ ہاں، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے، اور ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ بس مخلص کس کو کہتے ہیں؟ چنے ہوئے۔ آپ نے کنو خریدے ہیں نا، چھانٹ لیے ہیں کہ یہ 4 ہیں، یہ ٹھیک ہیں، باقی سارے گندے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو چھانٹ لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا بس بھی نہیں۔ قیامت کے دن آپ کے حساب کتاب کی بنیاد ہی اسی بات پر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اعلان فرمائیں گے کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف میرے لیے کام کرتے تھے وہ یہاں ٹھہر جائیں، جو میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کام کرتے تھے، کسی دوسرے کے لیے کام کرتے تھے، وہ چلے جائیں، جس کے لیے کام کرتے تھے وہاں جا کر اجر تلاش کریں، وہاں جا کر اجر تلاش کریں۔ اب جن کے پاس وہ اجر لینے کے لیے جائیں گے وہ تو خود مصیبت پہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل چیز یہ پیٹرول پمپ پر لکھا ہوا ہے معیار اور مقدار کے ضامن،
معیار اور مقدار کے ضامن. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدار چاہیے لیکن اتنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو معیار چاہیے. آپ 100 رکعتیں نہ پڑھیں، آپ 2 رکعتیں پڑھیں لیکن زبردست. آپ لاکھ روپیہ خرچ نہ کریں، آپ 2 روپے خرچ کریں لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ خرچ کریں. ہر معاملے میں آپ اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اس کا وزن ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ اخلاص بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی کسی کام کا نہیں. یہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اب بھی مسجد نبی میں رواج ہے، علماء بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، کہیں مسئلے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں علماء، آپ گئے ہوں وہاں. تو یہ ایک روایت ہوتی تھی کہ لوگ مسجد میں صبح کے وقت بیٹھتے تھے اور ستونوں کے ساتھ کچھ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ کسی نے اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھے، میں عالم ہوں، میں مسئلہ بتاؤں گا. ابراہیم نخعی بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے، بس نماز پڑھتے اور سیدھے چلے جاتے تھے. جی انہوں نے کبھی، حالانکہ وہ وقت کے امام ہیں. یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، میں بڑا نظر آؤں، میرا نام بڑا نظر آئے، مجھ سے مشورہ لیا جائے، میری بات مانی جائے، جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں میرا راج، یہ ہے اصل چیز جو اخلاص کی نفی ہے. اور اس بات کی قطعاً اجازت ہے. ضرورت کی چیز آپ کے لیے جائز ہے. اچھا چلو اس کے آگے آسائش بھی، آرام کے لیے کوئی چیز آپ حاصل کرتے ہیں، اس کا بھی کہیں نہ کہیں جواز موجود ہے. لیکن اس سے آگے نمائش ہے، دکھاوا. جی گھر آپ آرام کے لیے بناتے ہیں، بنائیں، اجازت ہے، لیکن اس کو اتنا اوپر بنائے کہ محلے میں سب سے بہتر گھر میرا نظر آئے. سواری کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں نمائش، یہ اعمال کو تباہ اور غارت کرنے والی چیز ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر گئے تو وہاں رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہو معاذ؟ حضرت عمر پہنچ گئے. معاذ کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ سے پوچھا. تو حضرت معاذ نے وہاں حضرت عمر سے ایک بات کہی، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت معاذ نے کہا کہ عمر خلیفۃ المسلمین، بات یہ ہے کہ میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے، میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، جس کا نام بھی لوگ نہ جانتے ہوں. پھر مثال دے کر صاحب قبر نے مجھے سمجھایا کہ وہ جس محلے میں رہتا ہے محلے والے بھی اس کو نہ جانتے، اور اس طرح اس کی زندگی گزر جائے اور پھر وہ اس دنیا سے چلے جائے. اگر وہ محلے سے اٹھ کر چلا گیا کسی کو پتہ نہ ہو، اور پھر اسی طرح وہ چلا جائے اور ثم نقدا، پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ بس نقد دراصل کہتے ہیں، یہ پرانے زمانے میں نقد کا معنی یہ ہوتا تھا کہ یہ سکہ دیتے تھے اور سکہ جو ہے نا جی، وہ سکہ لینے والا اس کو کھنکھناتا تھا اور اس کی آواز سے پتہ چلتا تھا یہ چاندی کا سکہ ہے، یہ سونے کا سکہ ہے، یہ اصل ہے، یہ ہاں جی. اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے. اس طرح کے گمنام لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی دوست ہیں. لیکن عمر جب سے میں یمن کا بادشاہ بنا ہوں مجھے تو ہر کوئی جانتا ہے. ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا، حضرت معاذ نے کہا، جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ جانتا تھا مجھے. لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے اب تو مجھے ہر کوئی جانتا ہے، اب تو میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دوستوں میں شمار کرے گا یا نہیں کرے گا. ہاں جی. سید عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ پھر کیسا ہے میرے ساتھ رہنا. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. سید عائشہ نے تو ان کے قریب رہ کر ان کی رفاقتوں کی برکتوں کو دیکھا تھا، فیوز کو دیکھا تھا. ان سے زیادہ اللہ کے رسول کا قدردان اور کون ہو سکتا تھا. تو ایک دن پوچھا پھر سید عائشہ کیوں آخرت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو نا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، اور کیا مجھے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں میں تمہیں کہتا ہوں، ان 2 چیزوں کے ساتھ میری مدد کرو، میرے ساتھ رہو. ایک تو یہ ہے کہ جسم سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تمہارے کپڑے کے اوپر پیبند نہ لگے. تاکہ نہ کہتے تھے اللہ کی برکتیں روٹ گئی. مجھے دکھاؤ اس بھرے پورے شہر میں، یہاں ہزاروں کی آبادی ہے، کوئی ایک ایسا آدمی، کوئی عالم بھی ہیں، عامی بھی ہیں، یہاں پیر بھی ہیں، مرید بھی ہیں، دل کا علاج دینے والے، دل کا علاج پوچھنے والے سارے موجود ہیں نا. یہ معیار ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ عزیز ہستی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اللہ کے رسول کو بہت محبوب اور عزیز تھیں. فرمایا کہ اس وقت تک کپڑا اپنے جسم سے نہ اتارنا جب تک وہ اتنا بوسیدہ نہ ہو جائے کہ اس کے اوپر ٹاکی لگی ہوئی. اور اگلی بات جو کہی وہ اس سے بھی بڑی تھی اور میں نے اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.
دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تک تم کپڑا الٹا نہ پہن لو. یہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا, کپڑے تبدیل کرنے ہوتے ہیں, شلوار الٹی پہنی ہوتی ہے, قمیض الٹا پہنا ہوتا ہے, لوگ ہنستے نہیں ہیں. ہاں جی, لوگ ہنستے ہیں, اور انسان کی وہ تھوڑی سی من جو ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرما دی. تو میرے عزیز دوستو, جو چیز انسان کو میں مبتلا کرے وہ اس کو تباہ کرنے والی ہے, وہ اس کو ہلاک کرنے والی. آپ نے فرمایا سارے لوگ ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے. پھر فرمایا سارے علماء ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں. عالم بھی ہیں لیکن عمل نہیں ہے, کس کام کا. اور آپ نے سارے عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے الا المخلصین, سوائے مخلصین. عمل بھی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے, کسی کام کا نہیں. ہاں جی, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کام کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں فرمایا اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آخر دم تک اسے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے, آخر دم تک اسے یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا عمل قبول بھی ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا. یہ اخلاص کی نشانی. ہاں جی, تو میرے عزیز دوستو, یہ اخلاص بڑی چیز ہے, اس کو آپ حاصل فرمائیے, اور یہی اصل ہے. اور شیطان نے کہا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا, ورنہ میں سب کی ایسی تیسی کروں گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, میں ان کی عاقبت کو تباہ و برباد کروں گا. اللہم صلی علی